السلام علیکم and a very warm welcome to assignment. میں ہوں انیکا نثار. ناظرین, ملکی دفاع کی جب بات آئے تو پاکستانی افواج سے آگے کوئی نہیں جا سکتا. جب بات آئے مختلف فوجوں کی آپس میں مقابلے کی تو پاکستانی فوجیں ہمیں آگے ہی بڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں, نمبر 1 پہ آتی ہوئی نظر آتی ہیں. دنیا کی مختلف فوجوں کے جب کمپٹیشنز ہوتے ہیں تو پاکستان کی فوج جو ہے وہ آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ ڈرتے ہیں, کتراتے ہیں اور ہمیشہ اس بات کو ذہن میں بھی رکھتے ہیں کہ پاکستان کی فوجوں کے پاس جو صلاحیت ہے وہ صلاحیت غالباً اس ملک کی فوج کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. پاکستان کی فوج کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فضائیہ جو آرمی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی فضائیہ بھی کسی سے کم نہیں. 1965 کی جنگ کی بات کی جائے یا اس سے بعد کبھی بھی جب پاکستان کو ضرورت پڑی پاکستان کے بہادر سپوتوں کی تو پاکستان فضائیہ کے سپوتوں نے ہمیشہ جمع مردی سے کام لیا اور ساتھ ہی ساتھ دشمنوں کو بھگا دیا. 1965 کی جنگ کے اندر بھی پاکستان فضائیہ کا ایک اہم کردار تھا, پاکستان فضائیہ کے طیاروں کا ایک اہم کردار تھا اور طیاروں کے اندر بیٹھے ہوئے جوانوں کا کردار تھا. ان جوانوں کو سراہتے ہوئے آج کے شو کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے کے حوالے سے بات کریں گے آج ذرا. JF-17 تھنڈر طیارہ جو کہ پاکستان اور چائنا کے اشتراک سے بنا, جو کہ 2003 کے اندر رول ہوا تھا, اس کا پہلا پروٹوٹائپ, یعنی تبھی سے شروع ہو گیا تھا اس کا تمام ایکسپیریمنٹ ہونا. اور یہ بات ڈیسائیڈ ہو چکی تھی کہ پاکستان اور چائنا مل کر ایک طیارہ بنائیں گے جو کہ پاکستان کو اور چائنا کو دوسرے ممالک سے طیارے امپورٹ کرنے سے ذرا سا چھٹکارا دے پائے گا. JF-17 تھنڈر کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو یہ دو جو ہیں کوپریشنز ان کے درمیان پاکستان کی اور چائنا کی, اس کے تعاون سے اس کو بنایا گیا, شراکت سے بنایا گیا. پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس PAC اور ساتھ ہی CAC یعنی چینگڈو ایئر کرافٹ کارپوریشن, ان دونوں نے مل کر بنایا یہ طیارہ. یہ طیارہ جو ہے سنگل انجن کے اوپر چلتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ملٹائی رول کامبیٹ ایئر کرافٹ ہے. یہ طیارہ جو پاکستان میں انڈیوس کیا گیا, جب 2010 کے اندر پہلی دفعہ یہ طیارہ پاکستان کے اسکواڈن کے اندر شامل ہوا تو ایک فخر کا مقام تھا. مجھے آج بھی یاد ہے 2010 کے اندر فیبروری کے اندر جس ٹائم پر یہ خبر آئی تو اس ٹائم پر پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سر کس طریقے سے فخر سے بلند ہو گیا تھا, یہ ہمیں آج بھی یاد ہے. JF تھنڈر سے آخر بنتا کیا ہے, ہم لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہوگا. تو JF تھنڈر پاکستان کے اندر اس کا نام ہے اور چائنا کے اندر اس کا نام ہے FC-1 زیاولانگ. JF تھنڈر سے کا مطلب ہے کہ جوائنٹ فائٹر جو ہے یہ طیارہ ہے. 17 تھنڈر اس کا نام ہے. پاکستان کے لیے ایک انتہائی فخر کا باعث ہے یہ طیارہ. لیکن صرف اور صرف یہاں تک بات نہیں رکتی. پیرس ایئر شو ہوتا ہے اور پیرس ایئر شو کے حوالے سے پاکستانیوں کے جو ٹیکنالوجی ہے اس کو سراہا جاتا ہے. پاکستان کے لیے ایک فخر کا مقام یہ کہ JF-17 تھنڈر کی پہلی دفعہ سیل کا معاہدہ طے پانے کے قریب ہے. پیرس ایئر شو کے اندر یہ تمام چیزیں ہوئی. پیرس ایئر شو کے اندر یہ طیارے گئے اور طیاروں نے اپنے جب کرتب دکھائے اور ہمارے جو جانباز پائلٹس ہیں انہوں نے جب تمام چیزیں جس طریقے سے اس کو مینوور کیا, that was so impressive کہ وہیں ہمارا معاہدہ جو ہے فائنلائزیشن کی طرف. معاہدہ یہ پہلے سے چل رہا تھا لیکن جو فائنل چیزیں ہونی تھی وہ اس پیرس ایئر شو کے اندر ہوئی. بہت ساری سوشل میڈیا کے اوپر بھی تصاویر جو ہے سرکولیٹ کر رہی ہیں جس کے اندر ایک جو تصویر ہے وہ ہمارے ایک فائٹر پائلٹ کی ہے جس کو ٹام کروز سے بھی مشابہت دی جا رہی ہے. لیکن that's not the only thing. The basic thing was ہمارا طیارہ اور پاک فضائیہ کی جو کارکردگی ہے اس کے حوالے سے. اس طیارے کے بارے میں یا کس ملک نے خریدا, کتنی تعداد میں خریدا, کتنے کا خریدا, یہ تفصیلات تو ابھی نہیں دی گئی اور جاری نہیں کی گئی. لیکن آپ کو اتنا بتاتے چلیں کہ JF-17 تھنڈر طیارہ جو ہے لائٹ ویٹ طیارہ ہے اور 55,000 فٹ کی بلندی تک پرواز کر سکتا ہے. کیونکہ لائٹ ویٹ ہے اسی لیے اتنی بلندی تک یہ پرواز کر سکتا ہے. 2 ماک اس کی سپیڈ ہے, یعنی آواز کی سپیڈ سے 2 گنا جو ہے وہ ٹائمز ہیں. اب آپ کو بتاتے چلیں کہ وائس مارشل ارشد ملک صاحب جو ہیں اس پورے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں. وائس مارشل ارشد ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود بھی ہیں لائن پر. پیرس ایئر شو کے اندر بھی ڈیفینیٹلی یہ تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے چیف پروجیکٹ ڈائریکٹر ہونے کی حیثیت سے ہمیں تھوڑا اس کے بارے میں بتا بھی سکیں گے. ایئر وائس مارشل ارشد ملک صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے.
ذرا سی تفصیلات بتائیے گا کیونکہ ڈیفینیٹلی دس از اے پراؤڈ مومنٹ فار آل دا پاکستانیز کے ایک طیارہ جو کہ ہمارے کام تو آ ہی رہا تھا, ہمارے یہاں بنا ہوا ہمارے کام آنے والا طیارہ پاکستان کو ڈیفینس ریونیو بھی دینے لگے گا. کیسے ہوا؟ کیا یہ چیز پہلے سے چل رہی تھی یا پیرس ایئر شو ہی ہے جو بریک تھرو تھا؟ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. یس, یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پہلے سے چل رہا تھا. ہم نے جب اس پروجیکٹ کو شروع کیا تو اس میں ہم نے بلاک 1 بلاک 2 بنائے اور اس بلاک کے ساتھ ساتھ ہم اس جہاز کو میچور کرتے چلے گئے. اور جب یہ ٹیکنالوجی میچور ہو گئی تو دنیا اس کو بڑے قریب سے دیکھ رہی تھی. اور جیسے آپ ابھی کہہ رہی تھی اپنے ناظرین کے لیے کہ یہ ملٹی رول فائٹر ایک کرافٹ تھا جس کے اندر ایجلٹی, مینووربلٹی اور اس کی جو آپریشنل کیپیبلٹی تھی اور جو ہے اور جو دن بدن امپروو بھی ہوتی جا رہی ہے, اس کو دنیا بڑی قریب سے دیکھ رہی تھی. جو اس پروجیکٹ کی اسٹرینتھ تھی وہ 2-3 چیزیں بڑی بنیادی حیثیت کی تھی. پہلی چیز تو یہ تھی کہ یہ ایک ہائی اینڈ پروڈکٹ تھا جو کہ بہت ہی افورڈیبل کاسٹ پہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. دوسرا, اس میں پچھلی کئی 10 سال کے اندر اس نے انٹرنیشنل ایکسرسائزز میں, ہماری لوکل ایکسرسائزز میں اور کئی ایئر شوز میں اس نے پرفارم کیا. تو یہ وہ ساری وجوہات تھیں جس کو جب ہم دنیا کے سامنے پیش کرتے تھے تو بہت سے دوست ممالک کا اس میں دلچسپی ظاہر ہوئی. اور یہ جو ڈیل آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں, آف کورس یہ بہت پہلے سے چل رہی تھی. کیونکہ جو ہم نے ماڈل پیش کیا ہے وہ مشترکہ خرید و فروخت کا ہے جو کہ ہمارا چائنا کے ساتھ مل کے ہے. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا ارشد ملک صاحب کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سلولی اینڈ گریجولی اس کے اندر اور امپروومنٹس کرتے گئے اور امپروومنٹس کے ساتھ ساتھ اب یہ سمندر کے اندر بھی وار کر سکتا ہے, اس کے اندر جو چیزیں آپ لوگوں نے ایڈ کی ہیں کرتے چلے گئے. F-16 اور ساتھ ہی ساتھ JF-17 تھنڈر, ان کو کیسے کمپیئر کر سکتے ہیں؟ کیا یہ طیارے جو ہم لوگ بنا رہے ہیں ہمارے لیے ایک پرائیڈ کا سبب بن رہے ہیں, کیا یہ طیارے آنے والے وقتوں کے اندر پاکستان کے باقی طیارے جو پاکستان کے پاس ہے, یہ جو دوسرے ممالک کے طیارے ہیں, ان کو پیچھے چھوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ جی بالکل. آپ کو ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف چیف مارشل سہیل امان کی اسٹیٹمنٹ یاد ہونی چاہیے جنہوں نے ہمارے لیے ایک ٹارگیٹ سیٹ کیا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ JF-17 از ڈیسٹنی فار پاکستان ایئر فورس. تو اس سے آپ کو یہ سمجھ آ جانی چاہیے کہ آئندہ دنوں میں اور آئندہ چند سالوں میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور قوم کی دعاؤں سے یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سے ملکوں کی بیک بون بنے گا. اور بیک بون اس لیے بنے گا کہ اس میں جو صلاحیت ہے, اس میں جو کیپیبلٹی ہے, اور جس کو اس لفظ کو ہم یوز کرتے ہیں گروتھ پوٹینشیل, اس کے اندر مزید صلاحیتیں اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ ایک ایسی کیپیبلٹی ہے جو کہ کسی بھی ڈیولپنگ کنٹری کے لیے بہت بڑی اٹریکشن. صحیح. یہ بتائیے گا کہ لائٹ ویٹ ہونے کی وجہ سے ڈیفینیٹلی دس وڈ بی ایون بیٹر پرفارمنگ دین دا ریسٹ آف دا پلینز, کیونکہ لائٹ ویٹ پلین ہونا ہوا کے اندر ایک بڑا ایج ہوتا ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی جو میٹلرجی ہے یہ پیورلی چائنا کی طرف سے تھی, پاکستان کی اس کے اندر جو سائنٹیفک ان پٹ تھی وہ کتنی تھی, پاکستان کے سائنٹسٹ نے, PAC نے کتنا کردار ادا کیا, CAC نے کتنا کردار ادا کیا, اس کی میٹلرجی جو ہے آنے والے وقتوں میں کس طریقے سے امپروو ہو سکتی ہے؟ دیکھیں, یہ ہم جو پروڈکٹ پیش کر رہے ہیں اس میں جو کانسیپچل ڈیزائن تھا وہ پاکستان ایئر فورس کے فائٹر پائلٹس کا تھا. اس کا آئی ایم شیور آپ کو بیک گراؤنڈ پتا ہے کہ پاکستان ایئر فورس کے سلیکٹڈ پائلٹس, سلیکٹڈ انجینئرز جن کو خصوصی تربیت دی گئی, اور یہ ہماری لیڈرشپ کا ویژن تھا کہ انہوں نے ان کی تربیت کے بعد ان کو چائنیز کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ بٹھایا, ڈرائنگ بورڈ کے اوپر اس کی ڈرائنگ بنی, اس کا ڈیزائن بنا, اس کا کانسیپٹ بنا, اور دیر آفٹر ٹوگیدر ود انوالومنٹ, پریکٹیکل انوالومنٹ آف پاکستانی پائلٹس اینڈ انجینئرز, وی سیٹ ود چائنیز کاؤنٹر پارٹ, اور ہم نے وہاں اس کو ڈیزائن کیا. ڈیزائن کرنے کے بعد ہم نے, ہماری حکومت نے ہماری صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی کو پروڈکشن فیسلٹیز بھی پاکستان میں اسٹیبلش کی جائیں گی. اور اب الحمدللہ ہمیں اور آپ کو یہ فخر محسوس ہونا چاہیے کہ آج ہم اس اسٹیج پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو اس کے ایئر فریم کا 58% ہمارا ٹارگیٹ, الحمدللہ اس میں سے 46-48% تک ہم اچیو کر چکے ہیں, اور بہت جلد 58% جو اس کے پارٹ ہوں گے وہ پاکستان میں بنیں گے. اس کے علاوہ اس میں جو ایویشن میں جو سب سے بڑی کسی بھی فائٹر پائلٹ کی اسٹرینتھ ہوتی ہے, اور فائٹر ایئر کرافٹ کی اسٹرینتھ اس کی ایویونکس ہوتی ہے. ایویونکس 90% ہم اپنے ہی ملک میں بنا رہے ہیں, جس کو اگین کیٹیگری آتی ہے کو پروڈکشن. تو یہ آپ کی وہ اسٹرینتھ ہے جو کہ آئندہ آنے کے لیے آپ کے ملک کے لیے, آپ کی ایئر فورس کے لیے ایک باعث فخر
اور باعث فخر ہو. صحیح. ارشد ملک صاحب, there's no doubt کہ ہمارے لیے تو یہ پرائیڈ کا مقام ہے ہی ہے. ہم یہ چیز, یہ جو ایک اچیومنٹ ہے ہمارے لیے اسپیشلی, کہ ایک JF-17 تھنڈر ہمارے ملک کے اندر کام کر ہی رہا تھا, چائنا کے اندر کام کر ہی رہا تھا, لیکن اس کی سیل ہونا یہ اس بات کے اوپر سٹیمپ ہے, مہر ہے کہ JF-17 تھنڈر کسی طیارے سے پیچھے نہیں, بلکہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ باقی سارے طیاروں کو سپرسیڈ کر جائے گا, ان سے آگے بڑھ جائے گا. یہ بتائیے گا کہ سیلز اینڈ مارکیٹنگ کسی عام چیز کی تو بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن ایک طیارے کی سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہینڈل کرنا, اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. ہاؤ کمپلیکیٹڈ از اٹ؟ It's very complicated. I think you know better than me. You're hitting the nail. It is very complicated. جو سیلز اینڈ مارکیٹنگ ہے اس کا ہمارا اپنے دوست ملک چائنا کے ساتھ جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ اٹس اے جوائنٹ سیلز اینڈ مارکیٹنگ ٹیم فرام both the organizations. We sit together, we engage potential customers, our dear friends, we talk to them, we demonstrate to them, and based on these engagements which are going on for quite some time now, یہ آپ اس پروڈکٹ کو مارکیٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. اور میں بس یہی کہوں گا کہ یہ اتنا بڑا چیلنج ہے جس کو شاید عام آدمی یا عام بزنس مین بھی نہ سمجھ سکتے. رائٹ. پیرس ایئر شو کتنا بڑا پلیٹ فارم تھا, پرفارمنس کتنی زیادہ اہم تھی, پریشر کتنا زیادہ ہوتا ہے اس طرح کے اتنے بڑے ایئر شو سے پہلے, یا پھر کیا پائلٹس کو اتنی عادت ہوتی ہے کہ ان کے لیے ایک بڑی عام سی بات ہوتی ہے؟ بہت بڑا چیلنج تھا. آپ اپنے ملک کا ایک جہاز لے کے خود لے کے 5 ہاپس کے بعد اٹلی, ٹرکی, سعودیہ, UAE میں گزرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا ریسٹ کرتے ہوئے آپ یہاں لے کے آتے ہیں. ساری دنیا کی نظریں اس جہاز پہ ہوتی ہیں, اور یہ ایک نہیں, ہم 3 جہاز لے کے آئے ہیں, اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے بالکل کسی بھی پرابلم کے بغیر یہ اپنے مقررہ شیڈول اور ہدف کے بعد یہاں پہنچا. لیکن جو میری قوم کے لیے اور آپ سب کے لیے اور خاص طور پہ ہماری ایئر فورس کے لیے جو باعث فخر بات ہے وہ یہ کہ اس پورے پیرس ایئر شو میں, جو کہ ایک دنیا کا بہت بڑا ایئر شو ہوتا ہے, اس میں ایک فرینچ پروڈکٹ فلائی کر رہا ہے جو کہ رافیل ایئر کرافٹ کہتے ہیں, اور دوسرا ہمارا الحمدللہ JF-17 ایئر کرافٹ فلائی کر رہا ہے. تو ان 2 فائٹر جہاز کے علاوہ کوئی اور جہاز فلائی نہیں کرا. لیکن اس ایئر شو میں بیش بہا ملک ہیں, بیش بہا فائٹر اسکواڈن ہیں, اور ہر ملک کی ایئر فورس کے چیف آف ایئر اسٹاف اور سینئر آفیسر, آرمی کے سب آئے ہوئے ہیں. اور اس ایسے موقع پہ جب آپ کے ملک کی ایک پروڈکٹ اور آپ کا پائلٹ جب اس کو اڑاتا ہے تو وہ آپ کے لیے کیا اچھائی لے کے آتا ہے, اس کو آپ کو محسوس کرنے کے لیے یہی ہونا چاہیے. Right. I wish I could be there definitely. Will be having a sense of pride. لیکن یہ بھی بتائیے گا ارشد ملک صاحب کہ کتنا زیادہ انٹرسٹ, کن ممالک کی طرف سے اتنا زیادہ انٹرسٹ, اور ساتھ ہی ساتھ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ دوسرے ممالک کے سربراہان, جو فوج کے سربراہان ہیں یا فضائیہ کے جو سربراہان ہیں وہ وہاں موجود ہیں, ان کا انٹرسٹ کس طریقے سے وہ شو کرتے ہیں؟ کیا جو ہمارے کچھ ممالک ایسے ہیں جو کہ دشمن ممالک ہیں, ان کی جانب سے کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ ملا جلا رجحان ہے یا تمام لوگوں کی نظریں گڑی ہوئی ہیں ابھی JF-17 تھنڈر کی طرف؟ دیکھیں, مجھے امر کہنے میں کوئی, یہ بات کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہو رہی کہ یہ اس وقت بالکل موسٹ اٹریکٹیو آپشن بنا ہوا ہے. اور اس کی 2-3 وجوہات میں نے پہلے بتا دی کہ یہ لو کاسٹ ہے, افورڈیبل کاسٹ پہ ہے, کٹنگ ایج ٹیکنالوجی ہے, جس کے ہم فیچرز جب لوگوں کو دکھاتے ہیں, جس کی ایویونک سسٹم ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں, اور جو اس کو جب اس کی پروڈکٹ کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے آگے جو ویپنری پڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے لوگ اتنے امپریس ہو رہے ہیں. اور جب ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ اس کے اندر گروتھ پوٹینشیل ہے, تو یہ چیزیں دیکھ کے ایک لامحالہ فطری آپ کا ریئیکشن ہوتا ہے کہ اگر میں ایک اچھی قیمت میں ایک اچھی پروڈکٹ لے سکتا ہوں تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں ایسی چیز لینے جاؤں جو کہ بلینز آف ڈالرز میں آ رہی ہے. ایک چیز. دوسری ایک بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو شاید کچھ ناظرین آپ کے سمجھ سکیں, وہ یہ کہ جہاز جب بن جاتا ہے اور جب آپ مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں تو ادر دین اس کی فلائنگ ایبلٹی, ایجلٹی, مینووربلٹی, آپریشنل کیپیبلٹی, ایک اور فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مینٹیننس انٹینس کتنا ہے. ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہماری بن رہی ہے کہ ہم جب لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مینٹیننس کے لحاظ منیمل ہے, کمپیریبل ہے, اور ایک پائلٹ اور ایک انجینئر بڑے آسانی کے ساتھ اس کی فائل ڈائگنوسس اور انالیسس کرنے کے بعد
बाद इसको बहुत जल्द रिकवर कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ हमारे लिए यहाँ पे साबित हो रही है। राइट, एंड स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है कि अफोर्डेबल एक तो जहाज है, दूसरा साथ ही साथ इसकी मेंटेनेंस बड़ी अफोर्डेबल है। दूसरे ममालिक की भी इसी वजह से इसके ऊपर नजरें गड़ी हुई हैं, क्योंकि आजकल असलहे की जंग जारी है, असलहे की दौड़ जारी है तमाम ममालिक के माबैन, और हर कोई चाहता है, हर मुल्क ये चाहता है कि असलहे की जंग में सबसे ज्यादा, असलहे की दौड़ में सबसे ज्यादा आगे जाए। और जहां वही चीजें आपको एक तैयारे के अंदर, एक अफोर्डेबल तैयारे के अंदर मिल रही हो, तो देयर इज नथिंग बेटर देन दैट। पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा हैज स्वीप्ड एवरीबॉडी ऑफ देयर फीट, कि इतनी ज्यादा अफोर्डेबिलिटी और साथ ही साथ इतनी ज्यादा उसकी प्रिसिजन। ये भी बताइएगा अरशद मलिक साहब कि जो प्रिसिजन है इसके हवाले से क्या टेस्ट और साथ ही साथ जिस तरीके से आप लोग डेफिनेटली उसको प्रोटोटाइप बनी, प्रोटोटाइप से फिर बेहतर हुआ, फिर ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, जिस तरीके से आपने बताया और बेहतरी की तरफ जा रहा है, क्या ये कॉम्बैट, एरियल कॉम्बैट के अंदर जिस तरीके से दूसरे जहाज को, दुश्मन के जहाज को इंगेज करके उसको मार गिराने की सलाहियत कितनी रखता है? अगर आप इसको कंपेयर करें बाकी जहाजों से, वर्ल्ड के टॉप क्लास जहाजों से, तो इसको आप कैसे कंपेयर करेंगे? ये बड़ी वाज़ेह बात आप पूछ रही हैं। मैं बस ये बताना चाहूंगा कि किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ उसकी एयर टू एयर रेडार होता है। इस जहाज के अंदर एक बहुत अच्छा रेडार लगा हुआ है, जिसको हमारे पायलट्स और इंजीनियर्स ने साल की मेहनत के बाद क्वालिफाई किया। उसके बाद इसके ऊपर एक शॉर्ट रेंज मिसाइल है, तो अगेन एयर टू एयर शॉर्ट रेंज मिसाइल है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने इस पे बियॉन्ड विजुअल रेंज, दैट्स अ लॉन्ग रेंज मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल, वो भी क्वालिफाई किया है, जिसको हमने टेस्ट फायर भी कर लिया है। और अभी वेरी रिसेंटली अप्रैल में हमने समुंदर में अपने टारगेट को भी एंगेज करने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके बाद हम एयर टू सी वेपनरी भी अपने जहाज पे लेके आ रहे हैं। तो ये वो चंद एक चीजें हैं जिसकी वजह से बहुत जल्द इस जहाज ने अपनी लोगों से जो कि हर पाकिस्तानी का सर फखर से बुलंद हो गया। एटलीस्ट अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम सो प्राउड दिस मोमेंट कि पाकिस्तान का डिजाइंड, पाकिस्तान का बनाया हुआ जहाज आज दुनिया के मुमालिक खरीदने के लिए आ रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी नजरें गड़ी हुई हैं कि JF-17 थंडर जो है कितना ज्यादा कारकर्दगी दिखा सकेगा। हमारे जांबाज जो पायलट्स हैं, हमारे जांबाज अफसरान, हमारे जांबाज सिपाही, तमाम लोगों की मेहनत पसीने से ये बना हुआ तैयारा आज पाकिस्तान के लिए फख्र का बायस बन रहा है पेरिस एयर शो के अंदर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर शो है, जिसके अंदर असलहे के लिहाज से या हवाई जहाजों के लिहाज से बहुत ज्यादा चीजें शोकेस की जाती हैं, एग्जिबिट की जाती हैं। इसके अंदर आज पाकिस्तान का JF-17 थंडर तैयारा भी है। सर फखर से बुलंद है। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे JF-17 थंडर तैयारे के हवाले से। पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम संगे मील हम लोगों ने पार किया। पाकिस्तान का एक तैयारा जो कि पाकिस्तान और चाइना के इश्तराक से बना, जो कि पाकिस्तान की थॉट थी, पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली बना। पाकिस्तान एयरफोर्स को जो चीजें चाहिए थी इस तैयारे के अंदर मौजूद हैं। इस तरीके का तैयारा आज दुनिया भर में सेल के लिए खुला हुआ है। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम भी हमारी जो है पाकिस्तान
فورس کی اس طیارے کے لیے اسپیشلی چائنا کی ایک کمپنی کے اشتراک سے لگی ہوئی ہے باقی ممالک کے اندر, اور پیرس ایئر شو کے اندر پہلی دفعہ جو ہے کسی ملک کے کو ہم بیچنے جا رہے ہیں جو F-17 تھنڈر طیارے فائنلائز چیزیں ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ہمارے پاس موجود ہیں ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد ذوالفقار صاحب بھی, ان سے بھی جانیں گے. شاہد صاحب, ہر پاکستانی کے لیے بہت زیادہ ابھی فخر کا مقام ہے, ہر پاکستانی جو ہے خوش ہے کہ F-17 تھنڈر طیارہ جو کہ ہم لوگوں نے خود بنایا آج اس کے ثمرات ہم لوگوں کو دوسرے طریقے سے بھی ملنے لگے ہیں, اکنامک طریقے سے بھی ملنے لگے ہیں, ڈیفنس سیل ہونے لگی ہے ہماری. کتنا بڑا بریک تھرو ہے ایئر فورس کے لیے اور ایویونکس کی فیلڈ کے اندر. جی جی بالکل آپ نے صحیح کہا جی, اٹس اے ویری پراؤڈ مومنٹ. اور یہ پروجیکٹ جیسے لیٹ 80s میں شروع ہوا تھا, کنسیو ہوا تھا, اور کرتے کراتے چائنا کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا. پھر جب چائنا نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ایئر فورس میں یہ جہاز نہیں لیں گے, تو یہ پیورلی ایک پاکستانی پروجیکٹ پھر بن گیا تھا. تقریباً چائنیز انوالومنٹ تھی, تو مگر ڈیزائننگ سے لے کے مینوفیکچر اور سارا کچھ جو ہے وہ پھر پی ایس سی کامرا میں تقریباً ہو گیا تھا سارا. اور جو اس کی طیارے کی خوبصورتی یہ ہے جی کہ اس میں کیپیبلٹی ساری ہیں جو کسی بھی ماڈرن فائٹر میں ہوتی ہیں, مثلاً F-16 ہے. اور مگر یہ ہے کہ اس کی جو کاسٹ ہے, جو پرائس ہے, وہ تقریباً آدھی ہوگی. صحیح. تو یہ ایک بہت اچھا سیلنگ پوائنٹ ہے. اور اس میں کیونکہ پاکستان ایئر فورس میں 3 اسکواڈرن آلریڈی آپریٹ کر رہے ہیں, صحیح, تو اس سے یہ جو ہے اس کی کریڈیبلٹی بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے کہ ہاں جی یہ جہاز جو ہے اتنے آورز فلائی کر چکا ہے, اتنے اس کے وہ ہے, اور سارا کچھ آپریشن جو ہے اس کا وہ سموتھ ہے. تو اس وجہ سے اب آپ کو اور بھی میرے خیال میں انٹرسٹ آئے گا اس میں. پہلے بھی آئی تھنک دبئی ایئر شو میں بھی گئے تھے یہ, اور کئی اور ملکوں نے بھی اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے. یہاں تک کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ایک دفعہ آسٹریلین ٹیم بھی ایک انٹرسٹڈ تھی کہ جی بتائیں کیا ہے. تو اس کے علاوہ آف کورس ایشین اور افریقن کنٹریز بھی انٹرسٹڈ ہیں. رائٹ. اچھا شاہد ذوالفقار صاحب, ایک بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے, ایک چھوٹی سی چیز کو بیچنا بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے, ایک جہاز کو بیچنا تو اس سے بھی بڑا ٹاسک ہوتا ہے اور بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہوگا. ڈیفینیٹلی سیلز اینڈ مارکیٹنگ اس کی بہت زیادہ ٹیکنیکل ہوتی ہوگی, لیکن اس طرح کے ایئر شوز پاکستان کے ٹیلنٹ کو ابھارنے کے لیے, پاکستان کے ٹیلنٹ کو سامنے لانے کے لیے, پاکستان کی ٹیکنیکل نو ہاؤ کو سامنے لانے کے لیے کتنے زیادہ کارآمد ثابت ہوتے ہیں؟ یہ بہت ہی کارآمد ثابت ہوتے ہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے جیسے آپ کوئی ایگزیبیشن ذرا جیسے لگاتے ہیں تو جہازوں کا کیوں کہ وہ جب تک وہ فلائی کرتا ہوا نہ دیکھیں لوگ تو وہ نہیں اس کو اسیس کر سکتے. تو یہ ایئر شوز ہے ویری امپورٹنٹ. اور یہ جو فرانس میں اور یو کے میں جو ہے یہ 2 بڑے ریگولر شوز ہیں. یو کے میں فانبرو کا ہوتا ہے جی, اور یہ دیبوجے پہ ہوتا ہے ان کا فرانس میں.
پیرس ایئر شو. یہ بڑے ریگولر مطلب ہر سال ہوتے ہیں, اور اس میں دیز آر دی 2 میجر شوز. اس کے علاوہ امریکہ میں بھی ہوتے ہیں, مگر میجر جو شوز ہیں وہ یہ 2 ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا, اب دس از اے ویری رائٹ ٹائم, جس وقت یہ سیل ہوئی ہے JF-17 تھنڈر کی, پہلی سیل ہوئی ہے, بریک تھرو ہے پاکستانیوں کے لیے, پاکستان ایئر فورس کے لیے. یہ بتائیے گا ذرا, جو آس پاس کے دشمن ہیں ان کو کتنا مسئلہ ہوا ہوگا, ان کے لیے کتنی زیادہ دقت کا یہ منظر ہوگا, یا کتنا دقت کا سما ہوگا یہ؟ دیکھیں وہ رائیولری تو چلتی رہتی ہے, اور اگر آپ کا اشارہ انڈیا کی طرف ہے کیونکہ وہی تو مینوفیکچر کر رہا ہے, انڈیا جو انہوں نے اپنے لیے مینوفیکچر کیے تھے اس کی سیل بالکل نہیں کر پائے کہیں بھی, بلکہ کہ وہ کامیاب بھی نہیں ہوئے اتنے جو اپنے ایئر فورس میں ان کے بنائے تھے انہوں نے. تو اس لحاظ سے آئی ایم شیور تھوڑا وہ فیل کر رہے ہوں گے کہ بھائی یہ بڑی کیپیبلٹی ہے. اور پاکستان ڈیفینیٹلی, پاکستان کے اندر جس طرح کا ٹیلنٹ ہے, اس ٹیلنٹ کو کا کوئی میچ نہیں ہے, اس ٹیلنٹ کو کوئی جو ہے وہ آگے نہیں, کسی طریقے سے اسے آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت بہت شکریہ ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد ذوالفقار صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور آپ نے ہم لوگوں کو بتایا کہ کس طریقے سے یہ چیز شروع ہوئی 1980 کی دہائی سے, جو ہے یہ تمام چیزیں سٹارٹ ہوئی اور آہستہ آہستہ آج اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے اپنے گھر مینوفیکچر ہوئے فائٹر پائلٹس, کوئی عام چیز نہیں, فائٹر پائلٹس جو ہے بیچنے کو تیار ہے پوری دنیا کے لیے. فخر کا مقام ڈیفینیٹلی, آئی ہیو بین سیئنگ دس تھرو آؤٹ. اور ساتھ ہی ساتھ اتنا بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان جو ہے وہ ویسٹرن کمپنیز سے جہاز جو لیتا رہا ہے, یا جو امریکہ سے لیتا رہا, یا رشیا جو ہے وہ پلین لیتا رہا جہاں سے پاکستان. لیکن اب پاکستان جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر اس طریقے سے تمام چیزوں کو کیٹر کرے گا کہ پاکستان کے یہاں گھر میں خود ہم لوگ اسلحہ بنائیں گے. اور وہ حدیث ہے نا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو, اور گھوڑے تیار رکھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اپنا اسلحہ جو ہے تیار رکھو, تاکہ آنے والے وقتوں کے اندر دشمن کوئی میلی آنکھ سے نہ اٹھا سکے. اور ہمارے دشمن کی طرف سے آ رہی ہیں بہت زیادہ عجیب و غریب سے پیغامات, تو یاد رکھیے پاکستانی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں, پاکستانی فضائیہ کا کوئی مقابلہ نہیں, پاکستانی نیول جو نیوی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں. بی ویئر. ہمارے آج کے شو سے اتنا ہی, لیکن بریک کے بعد جانا ہے ہم لوگوں کو. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, اور بریک کے بعد آپ دیکھیں گے پیرس ایئر شو کے اندر کس طریقے سے JF-17 تھنڈر نے اپنی فلائٹ دکھائی, اور کس طریقے سے ہمارے پائلٹس نے اس کو ایکسپرٹ طریقے سے منوور کیا. مجھے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. میرا فیڈ بیک کے لیے فیس بک پیج ہے نیکا نثار آفیشل کے نام سے, ٹویٹر پہ آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں نیکا نثار کے نام سے. ہمارے کورسپونڈنٹ صاحبزادہ عتیق نے جو ایئر شو کو کور کیا, بریک کے بعد آپ وہ ملاحظہ فرما سکیں گے. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, پاکستان کے لیے دعا گو رہیے گا, پاکستانی افواج کے لیے دعا گو رہیے گا. اللہ حافظ. ناصر. ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن ایئر فورس کو ان جہازوں کی ضرورت ہے, ڈیفینیٹلی اسی کیٹیگری کے جہاز خریدیں گے. لیکن جیسے ہماری ایئر فورس ہے یا ہماری طرح کی بے شمار ایئر فورسز ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی, خاص طور سے ان کو چھوٹے جہازوں کی ضرورت ہے, بڑے جہازوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو وہی کیپیبلٹی جو کہ بڑے جہاز دے رہے ہیں چھوٹے جہاز میں مل جائے اور قیمت بھی کم ہو, تو ڈیفینیٹلی بہت بڑی اٹریکشن ہے ان کے لیے. اور یہ ہمارا اصل میں سیلنگ
پوائنٹ ہے کہ جو ٹیکٹیکل ایئر فورسز ہیں دنیا کی ان کے لیے بہت اٹریکٹیو ہے یہ کہ اٹ گیوز دی کیپیبلٹیز جبکہ قیمت بہت کم ہے. اس میں نیوکلیئر ویپن لے جانے کی بھی صلاحیت ہے؟ یہ میرا خیال سوال مناسب نہیں ہے، نہ اس کا جواب مناسب ہوگا. جی میں آپ اجازت دیں تو میں اس کا جواب نہیں دینا چاہتا. سر آپ اس کے ہمیں جو ٹیکنیکلی پوائنٹس ہیں یا جس طرح یہ آرمز کو لے کے ساتھ جاتے ہیں ویپنز کو، اس کے بارے میں آپ ہمیں پلیز تھوڑا سا گائیڈ کریں، تھوڑا سا بتا دیں اس کے بارے میں چل کے. جی شور، ضرور، کیوں نہیں. یہ آپ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو یہ ڈراپ ٹینک نظر آ رہا ہے، یہ ایکسٹرا فیول کی ٹینکی ہے جو سب سے پہلے یہاں پہ لگی ہوئی ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اینٹی شپ میزائل ہے، چائنا کا بنا ہوا ہے، C-802A کے اس کا نام ہے، اور یہ لانگ رینج جو شپ ہوتے ہیں دور فاصلے پہ ان کو مارنے کے کام آتا ہے. اس کی رینج تقریباً 120 میل کے قریب ہے، اور اس کا اپنا ریڈار ہے. آخری فیز میں خود ریڈار آن کرتا ہے، خود اپنے شپ کو ڈھونڈتا ہے مارتا ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جنرل پرپز لانگ رینج بام ہے. اس بام کو ڈراپ کرنے کے بعد اس کے پر کھل جاتے ہیں اور یہ پھر گلائڈ کرتا ہے. اور اس بام کی اس فیملی میں ہمارے پاس کافی چوائس ہے بامز کی. یہ تقریباً کوئی 1000 پاؤنڈ کا بام ہے اور تقریباً 110 کلومیٹر 100 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ CM-102 یہ اینٹی ریڈیشن میزائل ہے. یہ جو دشمن کے ریڈار جو کام کر رہے ہوتے ہیں ان پہ خود ہوم آن کر کے ان کو نشانہ بناتا ہے. ہم صرف لانچ کرتے ہیں، اس کے بعد سے خود اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے اور وہاں جا کے اس کو ڈسٹروائے کرتا ہے ریڈارز کو. آگے جو ہے یہ WMD-7 یہ چائنیز ٹارگیٹنگ پاڈ ہے. دن اور رات کے وقت یہ راستہ دکھانے کے اور لیزر فائر کرنے کا کام آتا ہے تاکہ لیزر گائیڈڈ بام جو فائر ہو تو ان کو یہ ہوم آن کرا سکے، ان کے نشانے کو پرفیکٹ طریقے سے ٹارگیٹ پہ پہنچا سکے. اگلا جو آپ دیکھ رہے ہیں میزائل یہ SE-10 میزائل ہے. یہ دشمن کے جہاز کو دور فاصلے پر مارنے کا کام آتا ہے. تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے تک یہ مار کر سکتا ہے. اور جہاز کی ٹپ پہ جو لگا ہوا ہے یہ شارٹ رینج ایئر ٹو ایئر میزائل ہے جو کہ قریب ایئر کامبیٹ میں جب آپ لڑ رہے ہوں تو اس وقت کام آتا ہے. اور یہ جو انجن سے ہیٹ نکل رہی ہوتی ہے اس کا تعاقب کر کے اور جہاز کو ڈسٹرائے کرتا ہے. اس کے علاوہ جہاز کے بہت سارے ایسے ویپنز ہیں جو کہ ہم یہاں لا نہیں سکے، جگہ کم ہے. اللہ کا شکر ہے اس میں بے شمار ویپنز ہیں جو کہ بڑی فلیکسیبلٹی دیتے ہیں آپریٹرز کو. ہر ایک کی اپنی چوائس ہے جو بھی ویپن استعمال کرنا چاہے. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ ویپن کی کیپیبلٹی دینے کے لیے ہمیں انٹیگریشن کرنی پڑتی ہے، اور وہ انٹیگریشن کی کیپیبلٹی بہت امپورٹنٹ ہے. دنیا کے چند ملکوں کے پاس ہے اور پاکستان الحمدللہ اس وقت وہ ملک ہے کہ ہمارے پاس وہ ویپنز اور ایویونکس انٹیگریشن کیپیبلٹی موجود ہے، وہ صلاحیت موجود ہے. ہم جو بھی ویپن چاہیں جہاز پہ لگا سکتے ہیں، جو ایویونکس چاہیں لگا سکتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم اپنی کیپیبلٹیز اپنے جہازوں کی 17 جہازوں کی امپروو کرتے جا رہے ہیں اور کرتے چلے جائیں گے. سر آپ یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح ایم عالم نے ایک دفعہ پاکستان ایئر فورس کا نام فخر سے بلند کر دیا کہ اس جہاز کو چلانے والے ہمارے شاہین بھی اگر کل کو ملک پہ کوئی ایسا وقت آیا تو وہ بھی اسی طرح کے کارنامے ہائے سر انجام دیں گے؟ جی انشاءاللہ بالکل. پاک فضائیہ کے حوصلے، پاک فضائیہ کے عزائم اور پاک فضائیہ کا سٹینڈرڈ بہت ہائی ہیں. اللہ کا شکر ہے آج بھی ہماری ٹریننگ جو ہے وہ آج آپ دیکھ لیں کسی اور ایئر فورس سے بات کریں، آج بھی کسی نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پاکستان ایئر فورس انتہائی پروفیشنل ایئر فورس ہے اور اللہ کا شکر ہے اس نام سے جانی جاتی ہے. اور جب یہ جہاز بھی ہمارا اپنا ہے، اس کی قابلیت بھی ہم نے اسے خود دی ہے، تو ایک بہت زبردست میچ ہو گیا ہے کہ بٹوین ایکسلنٹ پروفیشنل ایبلٹیز آف دا پائلٹس اینڈ آلسو دا ایئر کرافٹ. تو اللہ کا شکر ہے ہم تیار ہیں کسی بھی چیز کے لیے. جہاز بنا ہی اس لیے، یہ جہاز اصل میں ہماری ضروریات کے گرد ڈیزائن کیا گیا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ کہ جہاز کیسا ہونا چاہیے، کیا اس میں ہونا چاہیے، یہ پاک فضائیہ نے لکھی ہے.
اور اس کے تحت ان ریکوائرمنٹ کے تحت ڈیزائن کیا گیا اور اس کو بنایا گیا. اللہ کا شکر ہے. سر جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا انجن جو ہے وہ رشین ہے، تو اگر کل کو ہمارے رشیا کے ساتھ حالات اچھے یا برے ہوتے ہیں تو اس کا انجن جو ہمیں ضرورت ہوگی یا جو دوسرے پرزے ہیں ان پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ نہیں، میرے خیال میں نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ انجن ہم چائنا کے تھرو لے رہے ہیں اور اس میں دونوں ملکوں کے تعلقات رشیا پاکستان کے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہ امید نہیں ہے کہ آئندہ کی جیسے نیئر فیوچر ہمارے کوئی تعلقات خراب ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس انجن کو مینٹین کرنے کی کیپیبلٹی پاکستان میں حاصل کر لی ہے. اس کی اوور آل وغیرہ سب کچھ ہم خود کریں گے اب انشاءاللہ. تو ہمیں اس لحاظ سے اتنا زیادہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں انجن رشیا بھیجنے پڑیں گے، وہ اوور آل کریں گے تو ہمارے انجن چلیں گے، ورنہ نہیں. یعنی جس طرح F-16 کے وقت یہ ہوتا تھا کہ اس کی جو بھی مینٹیننس وغیرہ ہونی ہے یا وہ امریکہ سے ہونی ہے یا وہاں کے انجینئرز آئیں گے تو وہ کریں گے، JF-17 تھنڈر کے ساتھ ایسی ہمیں ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے. ایئر کرافٹ کے ساتھ کوئی ایسی نہیں ہے، لیکن اوبیسلی جو انجن کے اسپیئر پارٹ ہیں وہ ہمیں رشیا سے ہی آتے ہیں اور آئیں گے. ہاں جی، انہیں آپ اسٹور بھی کر سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں اپنے پاس. جی جی. جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ JF-17 تھنڈر ایک چھوٹا فائٹر طیارہ ہے، لیکن جو یہ نیچے نظر آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ بہت سارے ویپن اور بہت بڑے بڑے ویپن آپ نے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کہ جو اس کے ساتھ جا رہے ہیں. پلیز ان کے بارے میں ہمیں بتانا پسند کریں گے؟ میں یہ کروں گا کہ JF-17 چھوٹا ضرور ہے لیکن اتنا بھی چھوٹا نہیں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ کا شکر ہے کہ سارے ویپنز اس جہاز پہ لے جاتے ہیں ہم لوگ. یہ آپ دیکھ رہے ہیں KG-CM-400 ہے، اینٹی شپ میزائل ہے جو کہ اوپر کی طرف جاتا ہے اور پھر نیچے انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ آواز کی رفتار سے تقریباً 3 گنا یا اس سے بھی زیادہ ٹارگٹ پہ سٹرائک کرتا ہے، گراؤنڈ ٹارگٹ پہ یا شپس پہ. تو یہ پری پروگرام مطلب فلسفی کے تحت جو اس کو لانچ کرتے ہیں ہم لوگ. دوسرا جو بام ہے LS-6، میں نے آپ کو دوسری طرف ایک اور بام دکھایا تھا. یہ لانگ رینج گلائڈ بامز ہیں اور اس فیملی کے کافی جہاز ہیں ہمارے پاس، کافی میزائل ہیں، بامز ہیں ہمارے پاس اس فیملی میں. اگلا جو ہے C-705 KD، یہ ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل ہے، ایئر ٹو گراؤنڈ میزائل جو کہ جو ٹارگٹ زمین پہ ہیں ان کو ہٹ کرنے کے کام آتا ہے. یہ ایک الیکٹرانک وارفیئر کا جیمر پاڈ ہے جو دشمن کے ریڈار جو کام کر رہے تھے ان کو جیم کرنے کے کام آتا ہے تاکہ جہاز بحفاظت ہدف تک پہنچ سکے، اسے ڈسٹرائے کرنے کے بعد نکل سکے. اور ان کے میزائل سے جتنے کنٹرول ہو رہی ہیں چیزیں، میزائل ہیں، بامز ہیں، میزائل ہیں یا لیٹس سے جہاز کے اور ویپن سسٹمز ہیں، وہ کام نہ کر سکیں یا گراؤنڈ کے ویپن سے کام نہ کر سکیں. تو یہ پاڈ اس کام آتا ہے کہ جب اینیمی کے ایریا میں داخل ہوتے ہیں اس کو آن کر لیتے ہیں تاکہ ان کے ریڈارز وغیرہ جیم ہو جائیں. اس کے بعد SZ-10 میزائل ہے. اس کے متعلق میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ 70 کلومیٹر تک دور کے فاصلے پہ مال کرنے کے کام آتا ہے جہازوں کو. پیرس ایئر شو میں ہم اس وقت موجود ہیں JF-17 تھنڈر کے شاہین، ہمارے قابل فخر پائلٹ محترم جناب عثمان صاحب کے ساتھ، یاسر صاحب کے ساتھ، اور جو ان کے ہیڈ ہیں جناب عامر صاحب کے ساتھ. ہم ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے وقت نیوز کے ناظرین کے لیے کہ JF-17 تھنڈر جو پاکستان کی فضائیہ کا ایک عظیم کارنامہ ہے، جب یہ JF-17 تھنڈر کو آسمان کی وسعتوں میں لے کے جاتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب ہم پاکستان سے یہ جہاز لے کر پیرس ایئر شو آئے اور دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کے سامنے ہم نے پاکستان کا اپنا بنایا ہوا JF-17 ایئر کرافٹ پیرس کی فضا میں فلائی کیا اور اپنا کامیاب ڈسپلے کیا، تو یہ ہم سب کے لیے ایک باعث فخر مومنٹ تھی. پاکستان ایئر فورس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ ہم نے دنیا کی تمام بڑی کمپنیوں کے سامنے اور تمام ایئر فورسز کے سامنے اپنے JF-17 ایئر کرافٹ کو پریزنٹ کیا. اور الحمدللہ آپ سب نے یہ دیکھا کہ اس جہاز کی پرفارمنس دنیا کے باقی لڑاکا طیاروں کے مقابلے میں بالکل ان کے برابر تھی، اور بلکہ
میری سمجھ میں تو وہ ان سے تھوڑی سی بہتر تھی. میرے خیال میں ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم پوری دنیا کے سامنے ایک پاکستان کا اپنا بنا ہوا جہاز جو ہے وہ پریزنٹ کر رہے ہیں, اور نہ صرف اسٹیٹک ڈسپلے میں کر رہے ہیں بلکہ ایریل ڈسپلے میں بھی. میرے یہ دونوں پائلٹس ونگ کمانڈر عثمان اور اسکواڈرن یاسر جو ہیں وہ ایروبیٹکس ڈسپلے جو ہیں وہ کر رہے ہیں, اور جن کو بڑا سراہا جا رہا ہے. تمام لوگ بڑے شوق سے اس کو دیکھتے ہیں, اینڈ دے اپریشیٹ دی کائنڈ آف ورک جو کہ پاکستان ایئر فورس نے اس میں ڈالا ہے. الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم پاکستان کا نام سر بلند کریں. یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا, اور کہ ہم نے یہ اچیومنٹ, ہم نے یہ کیپیبلٹی حاصل کی کہ ہم ایک اتنا پوٹنٹ جہاز بنانے میں کامیاب ہوئے, اور نہ صرف اس کو بنانے کے بعد ہم نے اس کو پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیا. آج جو یہ ہمارا فائٹر ہے یہ الحمدللہ دنیا کے کسی بھی ماڈرن فائٹر کے مقابلے سے مقابلہ کر سکتا ہے, اور الحمدللہ یہ ہماری جو ایریل ڈیفنس ہے اس کو مضبوط کرے گا, اور انشاءاللہ جب بھی کبھی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ یہ ضرور ڈیلیور کرے گا, اور اس کے لیے ہم سب انشاءاللہ تیار ہیں. جی ہم اس وقت موجود ہیں ایئر وائس مارشل ارشد ملک صاحب کے ساتھ, کہ جو یہاں پہ ڈیلیگیشن کو JF-17 تھنڈر کے ساتھ لے کے آئے ہیں. ان سے پوچھتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہنا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہنا تو میں یہی چاہوں گا کہ ہماری قوم کے لیے, ہمارے ملک کے لیے الحمدللہ رب العالمین یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہم اپنے ملک کی پروڈکٹ لے کے فرانس کے شہر میں آئے ہیں, جس کی فضاؤں میں یہ پروڈکٹ فلائی ہو رہا ہے. اور پاکستانیوں کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ نہ صرف اس فضاؤں میں اس جہاز نے فضائی کمالات کا مظاہرہ کیا, بلکہ یہ میسج دیا کہ پاکستانی قوم ایک بہادر, نڈر اور قابل قوم ہے. وہ قوم جو کسی بھی قسم کا چیلنج لینے کی صلاحیت رکھتی ہے, اور ہم بڑے فخر سے آپ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ ہمارا پروڈکٹ نے یہاں پہ جو پرفارم کیا ہے اس نے وائڈ اکراس اپریسیشن لی ہے فرام آل اکراس, اینڈ وی آر ویری کانفیڈنٹ انشاءاللہ دیٹ آئندہ دنوں میں ہم آپ کے لیے مزید خوشخبری لائیں گے. اور ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس نے پاکستان ایئر فورس پہ ہمیشہ ٹرسٹ کیا, اور یہ بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس کی لیڈرشپ اس ٹرسٹ کو انشاءاللہ اور آگے لے کے جائے گی. آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں, اس ملک کے لیے دعا کریں, اور اس ایئر فورس کے لیے دعا کریں جو کبھی بھی کسی بھی چیلنج میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کی خواہشات پر پورا اترے گی. ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے وہ قابل فخر سپوت موجود ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے JF-17 تھنڈر اڑایا. تو آپ کی بات کرواتے ہیں ایئر کموڈور احسن رفیق کے ساتھ. جی السلام علیکم. سر آپ کا تجربہ کیسا رہا جب آپ نے پہلی دفعہ پاکستان کی پروڈکٹ اڑایا, تو آپ کے جذبات کیا تھے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے ملک کا اپنا جہاز اڑانا ہے ایک انوکھا تجربہ تھا. اس سے پہلے میں نے پاکستان ایئر فورس کے اور بہت سارے جہاز اڑائے تھے, لیکن جس دن پہلی دفعہ میں نے یہ جہاز فلائی کیا اسلام آباد کی فضاؤں میں, وہ ایک بہت فخر کی بات تھی, اور میرا خیال ہے کہ پوری قوم نے اس فخر کو محسوس کیا, اور آج تک وہ سلسلہ جو ہے چل رہا ہے. میں اس بات کو بڑی اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ میں اس پروگرام کے ساتھ لنکڈ ہوں, اور آگے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جہاز پاکستان کے لیے, پاکستان ایئر فورس کے لیے ایک بہت کامیاب طیارہ ثابت ہوگا, اور ہم نہ صرف اس کو اپنی قوت بڑھانے کے لیے استعمال کریں گے بلکہ اور ملکوں کو بھی اس کو فروغ